ایک صحابی رسول تھے جن کا نام حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ صحابی جنوں کے ذریعے سے مسلمان ہوتے ہیں، اور یہ واحد صحابی ہیں کہ جس نے دجال کو دیکھا تھا، دجال سے ملاقات کی تھی، ان سے بات چیت کی تھی۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ جب مسجد نبوی تعمیر ہو گئی تو 7 سال تک مسجد نبوی کے اندر کوئی چراغ نہیں جل رہا تھا، کوئی روشنی کا انتظام نہیں تھا، مسجد نبوی میں اندھیرا رہتا تھا۔ 7 سال کے بعد ایک مرتبہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام گئے۔ جب ملک شام گئے تو وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک چراغ ہے جو بہت خوبصورت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چراغ کو خرید لیا، یہ سوچ کر کہ میں اس چراغ کو لے جاؤں گا اور اپنے گھر میں جلاؤں گا تاکہ میرا گھر رات کو روشن ہو جائے گا۔ جب صحابی رسول اس چراغ کو لاتے ہیں اپنے گھر اور اپنے گھر میں رات میں جلاتے ہیں اور گھر روشن ہوتا ہے، جگمگانے لگتا ہے، تب اچانک سے دل میں ایک بات آتی ہے، خیال آتا ہے کہ میرا گھر تو روشن ہو گیا، میرے گھر میں تو چراغ جلنے لگا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں کوئی چراغ نہیں جل رہا ہے، کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہے، کیوں نہ میں اس چراغ کو اٹھا کر اور مسجد نبوی میں ڈال دوں تاکہ اللہ کا گھر مسجد نبوی روشن ہو جائے۔ صحابی رسول نے یہی کیا، اپنے گھر کا چراغ اٹھایا اور مسجد نبوی میں ڈال دیا اور مسجد نبوی کو روشن کر دیا۔ تہجد کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے مسجد آئے، صحابہ کرام بھی تہجد کے لیے مسجد میں جمع تھے۔ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد کے اندر ایک چراغ جل رہا ہے جس سے پوری مسجد روشن ہو چکی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ اس چراغ کو کس نے جلایا اور روشنی کا انتظام کس نے کیا؟ صحابہ کرام خاموش رہے، کسی نے اپنی زبان تک نہیں کھولی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے پوچھا کہ روشنی کا انتظام کس نے کیا اور اس مسجد میں چراغ کس نے جلایا؟ ادھر حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات آ رہی تھی، کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھ سے کوئی بھول ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی۔ ڈرتے ڈرتے گھبراتے گھبراتے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے چراغ جلایا ہے اور میں نے روشنی کا انتظام کیا ہے۔ دراصل میں ملک شام سے اس چراغ کو اپنے گھر کے لیے لایا تھا، جب میں نے گھر کو روشن کیا تو دل میں خیال آیا اور یہ بات آئی کہ مسجد نبوی اندھیرا ہے، کیوں نہ میں اس چراغ کو مسجد نبوی کے لیے صرف کروں اور وہاں روشنی کر دوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے پاس اور بیٹی ہوتی تو میں تمہاری نکاح میں اپنی اس بیٹی کو دے دیتا۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک شخص مسجد نبوی کے اندر روشنی کا انتظام کر رہا ہے، چراغ جلا رہا ہے، اور اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر میرے پاس اور بھی بیٹی ہوتی تو میں اس بیٹی کو تمہارے نکاح میں دیتا، تم سے شادی کرا دیتا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ مسجد کے اندر خرچ کرنے پر، مسجد کے اندر تعاون کرنے پر، مسجد کے اندر جان و مال لگانے پر، مسجد کے اندر محنت کرنے پر کتنا بڑا اجر و ثواب ہوگا۔ ایک چراغ کا انتظام کیا تھا صحابی رسول نے، روشنی کا انتظام کیا تھا، اور ساری کائنات کا رہبر رحمت للعالمین یوں فرما رہے ہیں کہ اگر میرے پاس اور بھی بیٹی ہوتی تو میں اس بیٹی کو تمہارے نکاح میں دیتا، کیونکہ اس وقت آپ کی چاروں بیٹی کی شادی ہو چکی تھی، جس میں سے آپ کی بڑی بیٹی انتقال کر چکی تھی، منجلی بیٹی بھی انتقال کر چکی تھی، اور شاید کہ اس سے نیچی والی سنجلی بیٹی تھی، شاید کہ وہ بھی انتقال کر چکی تھی، اور چھوٹی بیٹی جو تھی وہ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد 6 مہینے کے بعد دنیا سے رخصت کر جاتی ہے۔ وہیں پر نوفل بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس بیٹی ہے جو بالغ ہو چکی ہے اور شادی کے لائق ہو چکی ہے، آپ کی منشا، آپ کی خواہش کو میں پوری کرنا چاہتا ہوں، ہماری بیٹی آپ کی بیٹی ہے،
آپ اپنی خواہش کو پوری کر لیں، اپنی منشا کو پوری کر لیں، ہماری بیٹی کا نکاح اور اس سے جس نے روشنی کا انتظام کیا حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیجیے۔ آپ سوچیں کتنا خوش نصیب وہ باپ ہوگا اور کتنا خوش نصیب وہ بیٹی ہوگی جس کا نکاح ایک ایسے صحابی رسول سے ہو رہا ہے جس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہیں، اور مسجد نبوی کو جس نے روشن کیا ہے اس سے آپ نے ان کا نکاح کرا دیا۔ اب آپ ذرا سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، دل پر ہاتھ رکھ کر